السلام علیکم. جہازیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. 6 ججوں کے خط کے معاملے کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک خبر سامنے آئی کہ میاں محمد نواز شریف بھی سپریم کورٹ میں جو سو موٹو لیا گیا ہے اس میں انہوں نے فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے. ان کا یہ اقدام کس حد تک صحیح ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ماضی میں بھی اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشری کی جانب سے تحقیق نہیں کی گئی. تو ایک چیز تو یہ کریڈٹ جاتا ہے جہاں پہ میاں محمد نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے, جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا 2013 سے 18 کے درمیان, جس طرح سے جوڈیشل پالیٹکس اور جوڈیشری کے اندر جو کچھ مینوپولیشن جس طرح سے ہوتی رہی اور جس طرح سے کیسز بنائے گئے, کیسز چلائے گئے, اس وقت جو کچھ ہوتا رہا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس کا ایویڈنس شوکت عزیز صدیقی کی صورت میں موجود ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بار میں جو ہے وہ بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے, لیکن بجائے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے اس وقت کے منصفوں نے شوکت عزیز صدیقی کو نوکری سے ہی نکال دیا تھا. اور پھر ایک طویل اسٹرگل 6-7 سال کی قانونی جنگ کے بعد اور تو ان کو خیر کچھ نہ مل سکا, لیکن صرف پینشن اور مراتب ان کو حاصل ہو سکی. تو یہاں پہ ایک چیز تو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جب یہ معاملہ آیا کہ یہ 6 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جوڈیشل امور میں انوالومنٹ ہو رہی ہے, تو بجائے ان 6 ججوں کو نوکری سے فوری طور پہ بغیر ان کو سنے, بغیر ان کے کہی گئی باتوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کروائے. یہ الگ بات کہ یہ واقعات کافی پرانے ہیں, سال 2 سال پرانے واقعات ہیں, لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ بغیر جیسے ماضی میں جو مثال قائم کی گئی شوکت عزیز صدیقی والے معاملے میں کہ ان ججوں کو بغیر سنائے ہی نوکری سے نکال دیا جائے, یہ اچھی چیز ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس معاملے کو سنجیدہ لے رہی ہے. ایک انتظامی سطح کے اوپر اس پہ ایکشن ہوا, گو کہ تنقید ہوئی تو تنقید تو ہر دور میں ہر وقت کسی نہ کسی پہ ہوتی رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد انتظامی سائٹ کے بعد پھر اس کے بعد جوڈیشل سائٹ پہ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا, سو موٹو لیا گیا اور 7 ججز پر مشتمل ایک بینچ, جو دستیاب ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے 7 ججز جو اس وقت دستیاب تھے, جس کی سرپرائز چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کی, انہوں نے پھر کیس ٹیک اپ کیا پہلی سماعت کے اوپر اور پھر پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہیئرنگ ہوئی اور براہ راست اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کی نشر کی گئی. پہلے اعتراض یہ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے یا ان کے چاہنے والوں یا فین فالوورز نے کہ یہ صرف ملاقاتوں کی حد تک یا کمیشن کی حد تک جو ہے وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو 100 موٹو لینا چاہیے. پھر سپریم کورٹ نے 100 موٹو لیا اور بینچ تشکیل دیا. پھر یہ اعتراض کیا گیا کہ جی یہ صرف 7 ججز کیوں ہیں, فل کورٹ کیوں نہیں ہیں, تو اس کے اوپر بھی پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے پہلی ہی ہیئرنگ کے اوپر یہ کہا تھا کہ اس سے جو ہے وہ ہم نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر جو ہے وہ ججز کی دستیابی دیکھ کے ہو سکتا ہے ہم فل کورٹ کی طرف جائیں, یعنی اندیا دیا فل کورٹ پر تشکیل دینے کے معاملے کے اوپر. اب اگر میاں محمد نواز شریف, کیونکہ وہ کہ یہ ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ابھی قانونی ٹیم کی جانب سے فیصلہ شاید نہیں ہوا کہ کیا واقعتاً میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اس معاملے پہ پارٹی بننے جا رہے ہیں نہیں بننے جا رہے, لیکن بہرحال نون لیگ کا کلیم تو یہ رہا ہے کہ 2013 سے 2017 میں بالخصوص پاناما میں جو کچھ ہوا اور پھر پاناما کے بعد بھی جس طرح کے کیسز بنائے جاتے رہے, کبھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو سزائیں ہوئیں, جیلوں میں بھیجا گیا, جے آئی ٹیاں بنائی گئیں, ان جے آئی ٹیوں میں خفیہ اداروں کے لوگوں کو شامل کیا گیا, انویسٹیگیشنیں ہوئیں اور کس طرح سے جو ہے وہ دھرنے ہوئے. ان دھرنوں کے حوالے سے اگر کسی جج نے کوئی بات کی تو اس کے اوپر بھی ریفرنس آ گیا اور پھر وہ اس ریفرنس میں پھر جس طرح سے چلایا گیا اور جس طرح سے ججز جو ہے وہ ان کی اپنے اندر تقسیم تھی, یا کچھ ججز جو ہے وہ پھر اس طرف دوسری طرف مل گئے جو یہ چاہتے تھے کہ اس منصف کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. یہ بھی ہمارے سامنے مثال ہے. کیا اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا
کیا اس کی بھی انویسٹیگیشن کروائی جائے گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہرحال اب جو ہے وہ یہ آگے چل کے اس کورٹ پروسیڈنگ میں ہی یہ چیزیں طے ہوں گی. اسی معاملے کے اوپر جو تحریری آرڈر منظر عام پہ آیا ہے اس پہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اختلاف کیا ہے اور ریکیوز کیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا, اور یہ از خود نوٹس جو ہے یہ لینا یا آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے اس کو استعمال جو ہے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے بھی کوئی 12 پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر اختلاف کیا ہے. تو اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ اب اس بینچ میں رہیں گے, کنٹینیو کریں گے, نہیں کریں گے, کیونکہ ایک اوپینین تو وہ دے چکے ہیں. اور اگر کچھ دیر کے لیے یہ آرگیومنٹ لیا جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرٹس کے اوپر ابھی جو ہے وہ اوپینین نہیں دیا, تو کوئی اسی نوعیت کا ہی ایک اعتراض جو ہے وہ سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر بھی اٹھایا گیا تھا جب وہ ملٹری کورٹس کے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرنے والے جو بڑا بینچ تھا اس کے سربراہ تھے, تو انہوں نے ایک فیکچولی ایک کمنٹ کیا تھا تو اس کے اوپر کافی شور اٹھا کہ جی یہ جو ہے وہ اپنا اوپینین دے چکے ہیں, اپنی رائے دے چکے ہیں, اس لیے ان کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. پھر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم یا جن لوگوں نے ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا ہوا تھا انہوں نے پٹیشن فائل کی, اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے, اور پھر اس کے بعد نیا بینچ بنا. ہو تو بہرحال وہ ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں. تو ابھی اور بھی بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آنی ہیں. ابھی یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے یہ کیسے تشکیل دیا گیا, کیا اس بینچ کی تشکیل دینے سے پہلے کسی سے مشاورت ہوئی اور کس کس سے مشاورت ہوئی, اور اس مشاورت کے بعد کس کس جج نے کیا کیا جواب دیا, یہ بھی ابھی منظر عام پہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. کہیں پہ کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی, جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے پہ پولیٹکس تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کمنٹ تو کیے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آگے چل کے ہمیں مزید چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ اس معاملے کے اوپر جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں کس کا کیا ویو تھا, کس نے کیا ویو دیا, اب کس کا کیا ویو ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں بہرحال جو آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی. مزید چیزیں جو ہیں وہ شفافیت کی طرف بڑھیں گی, اور شفافیت سے ہی جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں بلکہ کچھ لوگ بھی واضح ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے, اس پہ اب پروسیڈنگ ہو رہی ہے. اب نیکسٹ ہیئرنگ پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پہ اگر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا ہے یا دستیاب ججز پر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے, کیس پر سماعت کے لیے بینچ کی ریکانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, کیا آگے کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے, یہ کافی اہم ہوگا. تو اس معاملے کے اوپر کچھ تجاویز بھی مانگی گئی ہیں سپریم کورٹ پاکستان بار سے کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہ بتائیں کہ اس کیس کو کس طرح سے آگے لے کر جایا جائے. تو اب اگلی سماعت کافی اہم ہے. تو لیٹس سی اس معاملے پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے, اور اس کیس پر سماعت کے لیے جو ہے وہ اب اگر نیا بینچ بنتا ہے یا اسی بینچ کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کے ہم جو ہے وہ اس سے کلیئر ہوں گی. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جیسے میں آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.